سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا پانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، صحیح مسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کے بارے میں فرمایا، میں سدرۃ المنتہا پر گیا، وہاں 4 نہریں جاری تھیں، 2 ظاہر کی اور 2 باطن کی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ نہریں کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ظاہر کی 2 نہریں دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں۔ یہ بات صرف ایک حقیقی روحانی حقیقت نہیں بلکہ ایک عظیم راز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کیا واقعی زمین پر بہنے والے دریا جنت کے درخت کی جڑوں سے نکلتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی حیران کن راز پر بات کریں گے۔ روحانیت، سائنسی تحقیق اور مستند روایات تینوں کو ملا کر وہ سوال اٹھائیں گے جو شاید آپ نے کبھی نہ سوچے ہوں۔ بلکہ ویڈیو کے آخر میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ کب ظاہر ہوگا، دنیا کے 99% لوگ کس طرح مارے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوفناک واقعے کے بارے میں کیا منظر کشی فرمائی ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ یہ سفر صرف پانی کا نہیں بلکہ عقیدے، عقل اور عظمت خداوندی کا بھی ہے۔ ناظرین، جس مقام کی ہم بات کر رہے ہیں اسے سمجھے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں سدرۃ المنتہا آخر کیا ہے۔ ناظرین، سدرۃ المنتہا یہ کوئی معمولی نام نہیں، یہ وہ مقام ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں کئی بار آیا۔ سدرۃ المنتہا وہ عظیم بیری کا درخت ہے جو 7ویں آسمان کے آخری کنارے پر واقع ہے، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتے حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رک جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جنہیں اس مقام سے آگے لے جایا گیا جب وہ معراج کی رات اللہ کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ نجم میں سدرۃ المنتہا کا ذکر ہوا ہے۔ علماء کے مطابق یہ جنت کا وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے کچھ خصوصی احکامات اترتے ہیں اور جہاں سے انبیاء اور ملائکہ کو علم و ہدایت دی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے پتے اتنے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل بڑے بڑے تھے جیسے مٹکے ہوں۔ اس درخت کو اللہ کے نور نے ڈھانپ رکھا تھا، ایسا حسن جسے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ صرف کوئی علامتی بات نہیں بلکہ سدرۃ المنتہا ایک حقیقی مقام ہے جہاں سے بعض احادیث کے مطابق 4 نہریں جاری ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نہریں ظاہر کی ہیں، نیل اور فرات، 2 نہریں باطن کی ہیں، جنت کے اندر بہتی ہیں۔ اب ناظرین، سوال یہ ہے کہ 7ویں آسمان پر موجود ایک درخت سے نہریں نکلتی ہیں، وہ زمین پہ کیسے پہنچتی ہیں؟ کیا واقعی کوئی ربانی نظام کار فرما ہے؟ کیا سدرۃ المنتہا صرف جنت کا درخت ہے یا ایک ایسا کائناتی مرکز ہے جہاں سے پانی، علم، نور اور فیصلے سب پھوٹتے ہیں؟ یہ سب سوالات ہمارے ذہن کو جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم نہ صرف دین کو بلکہ کائنات کے رازوں کو بھی گہرائی سے جاننے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، پانی کا زمین پر آنا صرف ایک قدرتی عمل نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک پیچیدہ اور حیران کن نظام موجود ہے۔ سب سے پہلے سائنس کی نظر سے دیکھیں تو پانی کا زمین پر آنا بارش، ندیاں، جھیلیں اور زیر زمین پانی کے ذخائر سے جڑا ہوا ہے۔ بارش کا چکر یا واٹر سائیکل زمین کے پانی کو بخارات کی صورت میں فضا میں لے جاتا ہے، پھر وہ بادل بنتے ہیں اور بارش کی شکل میں واپس زمین پر آتے ہیں۔ اسی طرح زمین کے اندر گہرے ذخائر پانی کے موجود ہیں اور ندیاں، نہریں اور دریا کی صورت میں بھی پانی باہر نکلتا ہے۔ ایک مکمل نظام کے تحت ہوتا ہے جو اپنی جگہ حیرت انگیز ہے۔ لیکن مذہبی تعلیمات اس سے بھی آگے ایک روحانی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اسلام میں، جیسا کہ آپ نے حدیث میں سنا، دریائے نیل اور دریائے فرات کی نہریں سدرۃ المنتہا سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ پانی صرف زمینی معمول کا حصہ نہیں بلکہ ایک روحانی ماخذ بھی رکھتا ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت کا مظہر ہے، جو جنت کے درختوں کی جڑوں سے زمین پر آتا ہے۔ یعنی یہ پانی ایک روحانی و مادی دونوں جہتوں والا تحفہ ہے جو ہمیں زمین کی نعمتوں کی اہمیت اور اللہ کی حکمت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔
اسی لیے دریائے نیل اور دریائے فرات کو صرف جغرافیائی لحاظ سے نہیں بلکہ ایک مقدس اور روحانی پہلو سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک بہت اہم سوال اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ زمین پر پانی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس سوال کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی ایک اہم آیت پر غور کرنا ضروری ہے، جو سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 11 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی ہے جس نے زمین کو پانی کے اوپر ہلتے ہوئے بنایا۔ یہ آیت ہمیں ایک نہایت دلچسپ اور گہرے راز کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی تخلیق سے پہلے کائنات میں وسیع مقدار میں پانی موجود تھا، اور زمین خود بخود اس پانی کے اوپر ہل رہی تھی۔ یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے پانی کی سطح سے الگ نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر بنایا تھا۔ قرآن کی دوسری آیات اور سائنسی تحقیقات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ زمین کی ابتدا ایک مستحکم ٹھوس سطح سے نہیں ہوئی، بلکہ ابتدائی دور میں زمین کے اوپر اور اس کے گرد بہت زیادہ پانی تھا۔ اہل علم اور مفسرین نے اس واقعے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ زمین کی سطح پر پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے میخوں کی طرح گاڑا ہے تاکہ زمین ہلنے اور ڈگمگانے سے محفوظ رہے۔ یہ پہاڑ زمین کے استحکام کی بنیاد ہیں، اور یہی میخیں زمین کو ایک جگہ مضبوطی سے باندھے ہوئے ہیں۔ سائنس کی زبان میں یہ بات دلچسپ ہے کہ ابتدائی دور زمین پر زمین کی سطح گرم، غیر مستحکم تھی اور پانی بخارات کی شکل میں فضا میں موجود تھا۔ وقت کے ساتھ زمین ٹھنڈی ہوئی، پانی گرتا گیا اور سمندر اور دریاؤں کی تشکیل ہوئی، مگر قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک مخصوص روحانی اور الہی نظام کے تحت زمین پر آیا، نہ کہ محض اتفاقی کیمیائی عمل کا نتیجہ تھا۔ اس پورے نظام میں دریائے نیل اور دریائے فرات جیسے عظیم دریا بھی شامل ہیں، جو زمین پر پانی کی تقسیم اور حیات کے لیے نہایت اہم ہیں، اور حدیث میں ملنے والی سدرۃ المنتہا سے ان دریاؤں کا تعلق یہ ظاہر کرتا ہے یہ پانی محض زمینی نہیں بلکہ ایک الہی اور جنتی وسیلے سے زمین تک پہنچا ہے۔ اور اگر سائنسی نظریہ دیکھا جائے تو ناظرین، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین کی ابتدائی حالت شدید گرم تھی اور اس وقت پانی کا وجود تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ ان کے مطابق زمین کے اندر جاری کچھ کیمیائی عمل جیسے آتش فشانی سرگرمیاں مسلسل بھاپ خارج کرتے رہے، اور اس وقت کے ساتھ یہ بھاپ آسمان میں جا کر بادلوں میں تبدیل ہوئی، جو بعد میں زمین پر بارش کی صورت میں گری۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا یہ نظریہ واقعی زمین پر موجود اربوں ٹن پانی کی مکمل وضاحت کر سکتا ہے؟ کیا آتش فشاں سے نکلنے والی نمی ہی اتنی بڑی مقدار میں سمندر، دریا اور جھیلیں بنا سکتی ہے؟ اگر واقعی ایسا تھا تو پھر وہ ابتدائی کیمیائی مادے کہاں سے آئے تھے؟ پانی جیسا پیچیدہ اور بے حد نازک توازن رکھنے والا عنصر کیا صرف کیمیائی اتفاقی عمل سے پیدا ہو گیا؟ یہ تمام سوالات اس سائنسی نظریے کے محدود ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سائنس نے اگرچہ کوشش ضرور کی ہے، لیکن وہ کیسے اور کیوں جیسے بنیادی سوالات کا تسلی بخش جواب دینے سے قاصر ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مذہب، خاص طور پر اسلام، ایک واضح، مکمل اور پر اثر نظریہ پیش کرتا ہے، جس میں پانی نہ صرف ایک مادی عنصر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک عظیم نشانی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الروم آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں، اور وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف اور امید کے ساتھ، اور وہی آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی بارش محض پانی نہیں، یہ رحمت ہے، یہ حکمت ہے اور دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر۔ ایک اور مقام پر سورہ نور کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں جوڑتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کرتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش نکلتی ہے۔ جسے سائنس بخارات اور دباؤ کا نتیجہ کہتی ہے، وہی بارش اسلام میں اللہ کا ایک معجزہ ہے، ایک نظام ربانی ہے جو خاص انداز میں چلایا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کو اللہ کی برکت کہا اور اس کے نزول پر دعا پڑھنے کی تلقین کی۔
اے اللہ اس بارش کو نفع بخش بنا، یہ صرف پانی نہیں، یہ زمین کی زندگی ہے، انسان کے رزق کا ذریعہ ہے اور بندے کے لیے رب کی نشانی ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کیسے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کیوں، اور یہ دونوں جب ملیں تو ایک ایسا علم بنتا ہے جو صرف دماغ ہی نہیں دل کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ ناظرین، آج سائنس ایک دلچسپ نظریہ پیش کر رہی ہے جسے ورم ہولز کہا جاتا ہے، یعنی کائنات کے وہ خفیہ دروازے جن سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر ممکن ہو، اور یہ پلک جھپکتے میں طے ہو جائے۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا ممکن ہے کہ سدرۃ المنتہا سے نکلنے والی نہریں کسی ورم ہول کے ذریعے زمین تک اتر رہی ہوں؟ اور کیا وہ بارش جو ہم سمجھتے ہیں کہ بادلوں سے آتی ہے، در حقیقت کسی اور دنیا سے بھیجی جا رہی ہو؟ ایک ایسی دنیا جہاں سے رحمتیں بھی اترتی ہیں اور شاید پانی بھی۔ سوچئے، غور کیجئے، کیونکہ یہ صرف سائنس نہیں بلکہ قرآن اور سائنس کا سنگم ہے، اور یہ سنگم صرف عقل والوں کے لیے ہے، نشانیاں رکھتا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ دنیا میں دریائے فرات صرف ایک دریا نہیں بلکہ اسے قرب قیامت کو ظاہر کرنے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھا جاتا ہے۔ دریائے فرات ایشیا کا عظیم ترین دریا ہے، بلکہ مغربی ایشیا کا سب سے طویل دریا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دریائے فرات کے بارے میں حیران کن پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، جن میں سے بلا شبہ ایک درست ہو چکی ہے اور دوسری مستقبل قریب میں انشاءاللہ وقوع پذیر ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلد وہ زمانہ آنے والا ہے جب دریائے فرات سونے کا خزانہ برآمد کرے گا، یعنی اس کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس کے نیچے سے سونے کا خزانہ برآمد ہوگا۔ بس جو شخص اس وقت وہاں موجود ہو، اس کو چاہیے کہ اس خزانے میں سے کچھ نہ لے۔ اس خزانے میں سے کچھ لینے کی ممانعت اس بنیاد پر ہے کہ اس کی وجہ سے تنازع اور قتل و قتال کی صورت پیش آئے گی، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس خزانے میں سے کچھ لینے کی ممانعت اس لیے ہے کہ خاص طور پر اس خزانے میں سے کچھ حاصل کرنا آفات اور بلاؤں کے اثر ہونے کا موجب ہوگا، اور ایک طرف سے یہ بات قدرت الہی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اس ممانعت کا سبب یہ ہے کہ وہ خزانہ مغصوب مکروہ مال کے حکم میں ہوگا، جیسا کہ قارون کا خزانہ، لہٰذا اس خزانے سے فائدہ حاصل کرنا حرام ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دریائے فرات سونے کا پہاڑ برآمد نہ کر لے۔ لوگ اس کی وجہ سے، یعنی اس دولت کو حاصل کرنے اور اس کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے جنگ اور قتال کریں گے۔ پس ان لوگوں میں سے 99% مارے جائیں گے، اور ہر شخص یہ کہے گا کہ شاید میں زندہ بچ جاؤں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، یعنی ہر شخص اس توقع پر لڑے گا کہ شاید میں ہی کامیابی حاصل کر لوں اور اس دولت پر قبضہ جما لوں۔ چنانچہ 99% لوگ اس توقع میں اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس سونے کو لینے کے لیے اس پر جھپٹیں گے اور ہر کوئی یہ چاہے گا کہ یہ سونا مجھے مل جائے، اور اس چھینا جھپٹی میں اس قدر قتل و غارت ہوگی کہ 100 آدمیوں میں سے صرف ایک زندہ بچے گا، یعنی 99% کی موت ہو جائے گی۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایک اور حیران کن حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے، کیونکہ کچھ احادیث میں صرف دریائے فرات کے خشک ہونے کا تذکرہ نہیں بلکہ دجال کے فتنے سے جڑے کچھ اشارے بھی انہی پانیوں اور خزانوں کے گرد گھومتے ہیں۔ بعض علماء کا ماننا ہے کہ دریائے فرات سے نکلنے والا سونے کا پہاڑ صرف ایک خزانہ نہیں بلکہ دجال کے فتنے کی ایک بڑی بنیاد ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہوگا جب دنیا طاقت، دولت اور کنٹرول کے پیچھے اندھی ہو جائے گی، اور دجال جس کا فتنہ دنیا کے سب سے بڑے فتنوں میں شامل ہے، انہی لالچوں سے لوگوں کو بہکائے گا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ فرات کا خشک پانی، سونے کا ظاہر ہونا اور انسانوں کا ایک دوسرے کا خون بہانا، یہ سب دجال کے ظہور کی نشانیاں ہوں؟ بلکہ یہاں ایک اور حیران کن بات بھی سامنے آتی ہے، ایک ایسا واقعہ جو نہ صرف دجال کی حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے بلکہ پانی اور جزیروں کے اس پراسرار نظام سے بھی پردہ اٹھاتا ہے۔ یہ واقعہ کسی عام انسان کا نہیں بلکہ صحابی رسول
حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، وہ جنہوں نے خود دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ بھی کسی صحرائی ویرانے میں نہیں بلکہ ایک جزیرے میں پانیوں کے درمیان۔ ایک روایت میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے کو سنا، وہ اعلان کر رہا تھا چلو نماز ہونے والی ہے۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھ گئے، اور آپ کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ تقسیم کرنے کے لیے جمع کیا، نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بلکہ صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ اب آیا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے، اور ایک مجھ سے قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ تمیم داری کہتا ہے کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوا جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ قبیلہ اللحم اور جزام کے 30 آدمی تھے۔ سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ سامنے سے ان کو جانور کی ایک شکل نظر آئی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے، اس میں اس کے اعضاء مستور تھے، کچھ نظر نہ آتا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کم بخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا میں دجال کا جاسوس ہوں، چلو اس گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بڑا انتظار ہے۔ تمیم داری کہتے ہیں جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ جن نہ ہو۔ ہم لپک کر اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا، اس سے قبل ہم نے ویسا شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پاؤں گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا تم کو میرا پتہ کچھ نہ کچھ لگ ہی گیا ہوگا، اب تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک ہم گھرے رہے۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور نظر آیا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا میں جساسہ ہوں، چلو اس شخص کی طرف چلو جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے ہیں۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان یعنی شام میں ایک بستی کا نام ہے، اس کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا آتا ہے۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہیں آئے گا۔ پھر اس شخص نے پوچھا اچھا بحر تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی موجود ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا اس میں پانی بہت زیادہ ہے۔ اس نے جواب دیا وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس شخص نے پوچھا غر یعنی شام کی ایک بستی کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی موجود ہے یا نہیں، اور اس بستی کے بسنے والے اس پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا اس میں بھی بہت پانی موجود ہے، لوگ اس پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا نبی الامین کا کچھ بتاؤ۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ اس نے پوچھا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے۔ اس نے پوچھا پھر جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب کہ مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہیں رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہو سکوں۔ البتہ مکہ اور مدینہ طیبہ ان 2 مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔
جب میں ان دو بستیوں میں سے کسی بستی پر داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے میرے سامنے آ جائے گا اور مجھے ان دو مقامات مقدسہ میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ ناظرین، یہاں ایک اور اہم نکتہ سمجھنے والا ہے۔ دجال صرف زمینی فتنے نہیں لائے گا بلکہ پانی پر بھی اس کا قبضہ اور اثر ہوگا۔ احادیث میں آیا ہے کہ دجال جہاں آئے گا وہاں قحط آ جائے گا، وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ برسنے لگیں گے، وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ خزانے اگلنے لگے گی۔ اب ذرا غور کریں، جس کے پاس پانی ہوگا وہی طاقتور ہوگا۔ دجال اپنے فتنے کے لیے اسی ہتھیار کو استعمال کرے گا، یعنی پانی کو۔ یہی وجہ ہے کہ دجال کا آغاز ایک جزیرے سے ہو رہا ہے جہاں وہ قید ہے، پانی کے بیچ جزیروں کے درمیان، اور وہیں سے وہ نکلے گا اور دنیا کے پانیوں کو اپنے تابع کرے گا۔ ممکن ہے وہ ان دریاؤں پر بھی قبضہ چاہے جنہیں سدرۃ المنتہا سے جڑ کر زمین کی طرف بہتی نہریں بتایا گیا ہے، یعنی نیل اور فرات۔ اگر ہم دنیا کے موجودہ منظرنامے کو دیکھیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ پانی اب سونا بن چکا ہے۔ قومیں پانی کے لیے لڑ رہی ہیں اور بڑی طاقتیں دریاؤں کے سرچشموں پر قبضے کے منصوبے بنا رہی ہیں۔ ایسے میں دجال جو ہر فتنے کا بادشاہ ہوگا، کیا اس نعمت کو اپنی طاقت کا ذریعہ نہیں بنائے گا؟ یقیناً، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہماری ویڈیو کے سارے نکات آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ بہرحال ناظرین گرامی، دریائے فرات کے خشک ہونے اور اس میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہونے کی پیشن گوئیوں کے ظہور کے منتظر لوگ اس قدر بے چین ہیں کہ جب عراق میں تیل دریافت ہوا تو وہ سونے کے پہاڑ کی پیشن گوئی کی اپنے الفاظ میں تشریح کرنے لگے۔ ان کے نزدیک چونکہ دنیا تیل کو کالا سونا بھی کہتی ہے، اس لیے سونے کے پہاڑ والی پیشن گوئی سے یہی والا سونا مراد ہے۔ اس کو بنیاد بناتے ہوئے کئی مذہبی اسکالرز نے امام مہدی کے ظہور کی پیشن گوئیاں شروع کر دی، جو یقیناً خام خیالی ثابت ہوئی۔ اب بھی کئی اسلامی اسکالرز کا خیال ہے کہ 2030 میں رمضان المبارک میں دریائے فرات خشک ہوتا نظر آئے گا۔ بہرحال یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین اور ان کے اہل خانہ اور ان کے دوستوں کو اسی دریائے فرات کے قریب شہید کیا گیا تھا۔ یہی وہ دریا ہے جس کے قریب ان کو 10 دن تک پیاسا رکھا گیا۔ ان پر یزید نے فوج مسلط کی، ان پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ 10 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ اور ساتھی پیاسے رہے۔ بالآخر محرم کے 10ویں دن اسی مقام پر حضرت حسین کو ان کے ساتھیوں اور اہل خانہ سمیت شہید کر دیا گیا۔ فرات کی ایک اور بڑی اہمیت جو ویڈیو کے آغاز میں بھی میں نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں آسمانوں کا سفر کروایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر تمام صحابہ کو بتایا کہ میں نے آسمان پر 2 نہریں دیکھی ہیں، ایک دریائے فرات اور دوسری دریائے نیل۔ اور اسی حوالے سے آج ہم نے یہ راز جانا ہے کہ جو نہ صرف پانی کی مادی حقیقت کو سمجھتا ہے بلکہ اس کے روحانی اور کائناتی پہلو کو بھی واضح کرتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کا پانی ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ زمین کی زندگی اللہ کی رحمت اور کائنات کے نظام میں ہمارے ایمان کا ایک گہرا تعلق ہے۔ یہ پانی صرف زمین کو ہرا بھرا کرنے والا عنصر نہیں بلکہ ایک نشانی ہے جو اللہ کی حکمت اور قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کسی دریا، ندی یا بارش کو دیکھیں، یاد رکھیے کہ یہ ایک کائناتی اور روحانی سفر کا حصہ ہے جو سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے شروع ہو کر زمین تک پھیلا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں اس کائنات کی حکمت کو سمجھنے اور اس پر ایمان لانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو اور عزیز بہنوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے دل و دماغ میں کچھ نئے اور اہم حقائق کا اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو براہ کرم اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی قیمتی معلومات سے مستفید ہو سکیں اور قدرت کے ان انمول رازوں پر ان کا ایمان اور کامل ہو سکے۔ اور ہاں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے تاکہ آپ کو ہماری مزید معلوماتی اور تحقیقی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں اور آپ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ چاہیں کہ ہم کسی خاص موضوع پر ویڈیو بنائیں تو اپنی رائے اور مشورے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کر دیں۔
کیونکہ آپ کی قیمتی آراء ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہیں۔ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے انشاءاللہ اور بھی دلچسپ اور حیران کن حقائق لے کر آئیں گے، جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار رہے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔